बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IMF का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हालात का सामना है और हम मीडिया में देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त, चीन कहाँ खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है, मवाज़ने होते हैं। पाकिस्तानी मईशत के बारे में बताया जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ज़्यादातर लोग इस वक्त मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं। हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं, बता चुके हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं और आगे कैसे होने वाले हैं। वो साफ नज़र आ रही है वो डायरेक्शन। जो काम हो रहे हैं, तरक्कियाँ पुलें बनाने, नालियाँ बनाने, सड़कें बनाने, इनसे सिर्फ नहीं होती। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो हमारी नस्लों को फ़ायदे देंगे, लेकिन मीडिया हमें यही बताता है कि अभी ये हालात हैं और इससे भी बदतर होने वाले हैं। तो मौजूदा हालात के बारे में बता के हमें फ्यूचर के बारे में परेशान तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं हमने सोचा कि वो भी आपको बताएं। और ये हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं CPEC अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, अभी हाल ही में नवंबर में उनकी तैनाती हुई थी। इनका नाम है आसिम सलीम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब। इन्होंने बताया है, अब क्योंकि आप जानते हैं ये भी DGISPR रहे हैं और आपको पता है ये लोग इन ओहदों पे जो रहते हैं इनको पाकिस्तान से कितना प्यार होता है और पाकिस्तानी कौम भी इनसे कितना प्यार करती है। जिस तरह अभी जनरल आसिफ गफूर साहब थे, मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया, दूसरे बड़े अहम ओहदे पर लगा दिया गया। उनको पाकिस्तान से कितना प्यार था और कितना प्यार है और हर पाकिस्तानी को उनसे कितना प्यार है वो सबको नज़र आता है। अब इसी तरह आसिम सलीम बाजवा साहब भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और ये इनको रिटायरमेंट के बाद इनको ये ओहदा दिया गया है कि जो CPEC अथॉरिटी है पाकिस्तान में, इनको उसका चेयरमैन बना दिया गया है। अब कुछ अर्से पहले इमरान खान ने सबको बोला कि हर महकमे का जो चेयरमैन है वो अपने अपने महकमे के बारे में बताए कि आप लोगों ने क्या किया है अब तक और आगे हम किस तरफ जा रहे हैं, ताकि आवाम में जो मायूसी है, जो वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, आवाम को कुछ उम्मीदें हों और ये मायूसियाँ ख़त्म हों। तो आसिम सलीम बाजवा साहब का कहना था कि मैं मुतल्लिका महकमों के चेयरमैन से मिला हूँ, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से मिला हूँ, सारा डेटा कलेक्ट किया है और इस वक्त जो हालात हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने कहा जो CPEC का पहला फेज़ था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसमें एनर्जी के और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, यानी बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स और सड़कों की तामीर के काम होते रहे। ये सारा कुछ फेज़ 1 में होता रहा और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन के बहुत करीब है। अब वो कह रहे हैं कि अब तैयारी है फेज़ 2 की। हमने फेज़ 2 में कदम रख लिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये आसिम सलीम बाजवा साहब कह रहे हैं जो कि हेड कर रहे हैं CPEC अथॉरिटी को। तो इनसे ज़्यादा तो जाहिर है किसी को नहीं पता होगा, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैंने सारा जायज़ा लेकर ये अंदाज़ा लगाया है और वो हमें नज़र आता है क्योंकि वो नवंबर से तैनात हैं और उन्होंने इतने अरसे के बाद ये बात की है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया है। तो इनका कहना है कि अब जो फेज़ 2 है इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियां मिलने वाली हैं। तो इनका ये कहना था कि अब रोज़गार के मौके ज़्यादा नज़र आएंगे। पहले तो हम बिजली बनाते रहे, सड़कें बनाते रहे, उससे भी रोज़गार आता रहा, लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं, ख़ास तौर पे ज़राअत का उन्होंने बताया। और इसमें और जो चीज़ है सोशो इकोनॉमिक, इस पर बहुत ज़्यादा काम होगा, यानी कि आम आदमी की जो माशी हालत है उस पर इस किस्म के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब लगने वाले हैं। और हमने आपको बताया कि ये बात उन्होंने तब कही जब एक हफ्ते पहले इमरान खान का बयान आया कि जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कि वो अगला फेज़ 2 जो है इसके बारे में बताते रहें, लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें कि क्या क्या होने जा रहा है, अपनी तैयारी कर लें। उसके बाद इमरान खान ने तमाम इंडस्ट्रीज़ को गोल सेट करके दिए थे कि जितनी जल्दी हो सके ये फेज़ 2 कंप्लीट हो और तमाम हेड्स और चेयरमैन्स को कहा कि इस पर अपनी तैयारी करें, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। तो इस पर आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके ये बयान दिया है
کہ عمران خان نے کہا ہے کہ زیادہ جلدی وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے جائیں جس میں عام آدمی کی بہتری ہو، عام آدمی کو فائدہ پہنچے، نوکریاں ملیں، ایسے پروجیکٹس کو آپ پریورٹیز دیں، ایسے پروجیکٹس کو پہلے کمپلیٹ کریں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ 5320 میگا واٹ کی جو بجلی ہے اس کے منصوبے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 5320 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، اس پر $7.9 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے 5000 نوکریاں ملی تھیں۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ بجلی ان ٹپیکل طریقوں سے نہیں بن رہی بلکہ ان طریقوں سے بن رہی ہے جو ترقی یافتہ ممالک اپنا رہے ہیں۔ اس میں غالباً 4 پروجیکٹس جو ہیں اس میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، اور کوئلے پہ ہم آ جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ اتنا ڈیزل اور اتنی بجلی بنا سکتے ہیں جو 500 سال تک ختم نہ ہو، ہم خود بھی استعمال کریں اور ساری دنیا کو بھی بیچیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ پھر 4 پروجیکٹس اس میں غالباً ونڈ انرجی سے ہیں جو ہوا سے بجلی بنتی ہے، اس میں جرمنی اور یورپین ممالک جو ہیں وہ ہوا سے بجلی بنا رہے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو چکے ہیں، ہم ہوا سے بجلی بنا رہے ہیں۔ اور ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس میں سورج کی روشنی سے بجلی بن رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تمام سورسز جو ہیں، یہ جس طرح پچھلی حکومتیں کرتی تھی کہ LPG خرید لیا، مہنگے داموں مہنگی بجلی بنے گی، وہ عوام پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے جس کے خمیازے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب آپ سورج کو لے لیں، پاکستان جیسے ملک میں سردیوں میں بھی روز سورج نکلتا ہے، اور یہ فری کے ریسورسز ہیں، ان کو ہم یوز کیوں نہیں کر رہے؟ ہوائیں چلتی رہتی ہیں، 24 گھنٹے ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ پاکستان کا جغرافیہ آپ دیکھیں، یہاں پہ کیا نہیں ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سردی میں گرمی ہوتی ہے، اور ایسے علاقے ہیں جہاں جون جولائی میں برفیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، گرم دریا ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہے، سب کچھ ہے، ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور اس میں 8 اور پروجیکٹس ہیں جس میں 4470 میگا واٹ بجلی بنے گی، اور ان پہ $9.5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور ان سے 15,000 ملازمتیں ملی ہیں۔ یہ سب فیز 1 کی باتیں ہیں جو کافی عرصے سے لٹکا ہوا تھا، جو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ امریکہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کمپلیٹ ہو۔ دوسرا، چائنا کا ہم سے ایک شکوہ تھا کہ جس متعلقہ ادارے میں جایا جائے کرپشن ہے، کرپشن ہے، کرپشن ہے۔ آپ ایک ایسی سی پیک اتھارٹی بنا دیں جس میں ہمارے تمام مسئلے مسائل ہم وہاں لے کر جائیں، اور جو کرپشن سے پاک ہو تو وہ اس گورنمنٹ نے بنائی، اور اس کا چیئرمین بنایا لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو۔ اب جو فیز 2 ہے اس میں انڈسٹری لگے گی، اور اتنی انڈسٹری لگے گی جتنی پاکستان میں پہلے سے ہے ہی نہیں۔ زراعت میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، انڈسٹری لگے گی، اکانومی میں فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں، جیسے مودیز انٹرنیشنل ہے، اس نے حال ہی میں پاکستان کو سٹیبل قرار دیا ہے، پاکستانی اکانومی کو سٹیبل قرار دیا ہے، خاص طور پر پاکستانی بینکنگ کو۔ اب یہ جو مودیز انٹرنیشنل ہے، یہ دنیا کی بڑی 3 رینکنگز ایجنسیز میں ہے۔ کوئی بھی ملک کسی ملک میں اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ ان کی رپورٹ دیکھ کے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو ریٹنگ تھی وہ نیگیٹو سے پازیٹیو کر دی ہے کہ یہاں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر مزید بڑھ گئے ہیں، 18.644 ارب ڈالر سے بھی بڑھ چکے ہیں، یعنی 18.5 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں۔ تو پہلے جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 3 ہفتے کی امپورٹس کے لیے کافی ہوتے تھے، اب یہ 3 مہینے سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں ہر ہفتے بہتری آ رہی ہے۔ اب سیمنٹ کی بات کریں تو 5% جو ہے اس کی ڈیمانڈ لوکل انڈسٹری میں پڑی ہے، اور جو اس کی ایکسپورٹ ہے، جو ہم سیمنٹ دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں، اس میں 39.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو آپ کو ہوا سے بجلی بنانے والی بات بتائی، ڈینمارک کی ایک کمپنی ونڈ ٹربائن کی انڈسٹری لگائے گی یہاں پہ، یعنی یہاں پہ ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹ بنیں گے جو ہم اپنے ملک میں بھی یوز کریں گے اور دوسرے ملکوں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم ونڈ ٹربائن ہمارے یہاں لگ گئی ہے، ہم اس سے الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر ونڈ ٹربائنز پلانٹ بنانے والی مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگے گی جو ونڈ ٹربائنز بنائے گی، پلانٹس بنائے گی، اور دوسرے ملکوں کو ہم بیچیں گے۔ اس کے علاوہ مصر کی ایک کمپنی $50 کروڑ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں انویسٹ کرنے والی ہے۔ کینیڈا سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی انرجی سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔
برطانیہ کے ساتھ 6% سالانہ تجارت بڑھ گئی ہے پاکستان کی اور مزید بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ابھی جو پاکستانی مزدور ملائیشیا میں کام کر رہے ہیں، عمران خان جس ایگریمنٹ پہ سائن کر کے آئے ہیں، وہ مزدور اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کے خاندان کو جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ان کو پینشن ملتی رہے گی۔ اور یہ کتنے کی ریمیٹنس ہے؟ $1.5 ارب کی جو ملائیشیا سے آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں دوستو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ابھی تو صرف 1 سال ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ہے، اور جس قدر ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہمیں ریلیف کیوں نہیں مل رہا۔ ہم بہت ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑی بڑی گیمیں ہوئی ہیں، ہمیں جس طرف لے جایا جا رہا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ سوچ سمجھ کے لے جایا جا رہا تھا۔ بہت قریب ہی تھا کہ ہمارا دیوالیہ نکل آتا اور ہمیں IMF کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا۔ اب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں، امداد پہ ہم ابھی بھی نہیں چل رہے۔ آلریڈی امداد لینے سے عمران خان نے انکار کر دیا، آتے ہی قرضے لینے پڑ رہے ہیں کہ پچھلے قرضوں کی جو قسطیں اتارنی پڑتی ہیں، اگر وہ ہم نہ اتاریں تو پھر ہمارے اثاثے قبضہ ہوتے ہیں، اور دن رات یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اپنے پیسوں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور دن رات محنت ہو رہی ہے اس پہ۔ تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہمارے لیے محنت ہو رہی ہے، ہمارے لیے کام ہو رہا ہے، ہمارے لیے دنیا سے لڑا جا رہا ہے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ لڑا جا رہا ہے۔ وہ عمران خان کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو ہمیں کم سے کم ساتھ دینا چاہیے، تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں، اور سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک پیجز پہ ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ خبریں پہنچتی رہیں۔